اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142 اور 143 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم، یا تم نے سمجھا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن نے تم میں سے جہاد کیا ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، یقیناً تم خواہش رکھتے تھے موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم دشمن سے ملو، فقد رأیتموہ، تو بس یقیناً تم نے اسے دیکھا ہے، وانتم تنظرون، اور اس حال میں کہ تم آنکھوں سے نظارہ کر رہے تھے۔ ایمان کے بعد دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز عمل صالح ہے، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات، اس کی پابندی، اور پھر اس میں بسا اوقات آزمائش یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے اندر دونوں کوتاہیاں موجود ہیں کہ اچھے اعمال کی اس کا شوق نہیں ہے، اور اسی طرح کمی کوتاہی یا کوئی آزمائش آ جائے تو اس میں صبر کی بجائے ناشکری، یہ پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، عمل نہ کرنا اور اسی طرح مشکل حالات میں صبر نہ کرنا، اور اعمال کو ترجیح دینا اور صبر و شکر سے کام لینا، یہ وہ عادات و صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس کے ساتھ اگر مشکل حالات بھی ہوں گے، یہ دو صفات اس میں موجود ہیں، تو اس کا نتیجہ خیر اور بھلائی کے ساتھ ہی نکلے گا۔ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مقصد ہمارا اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور جنت کو پانا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو فرمایا پھر تمہارا خیال ہی ہے کہ جنت میں چلے جاؤ، پھر یہ خیال ہے جنت میں جانا، اور جب یہ چیزیں ہیں تو پھر یقین ہے کہ انسان جس میں یہ اوصاف ہیں وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنت میں جانے کا خیال تو ہے تم میں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تک جہاد کی وہ تکلیفیں اور ایسے مصائب اور پریشانیاں کہ جس پہ صبر کرنا ہو اور ان کو جھیلنا ہو، وہ لیول یا اس سٹیج پہ ابھی نہیں پہنچے، یعنی اس طرح کی آزمائشیں جو پہلے لوگوں پہ گزری، جس طرح کہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی تک وہ تکالیف اور وہ آزمائشیں جو پہلے لوگوں پر آئیں کہ مستہم البأساء والضراء، ان کو تکلیفیں پہنچیں اور ان پر پریشانیاں آئیں، حتیٰ کہ رسول کہنے لگے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کس وقت آئے گی۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پہ مکے کی زندگی میں ظلم و زیادتی کا سامنا تھا نا، تو یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں، اس کے باوجود ہم پہ ظلم اور زیادتیاں
یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کا چہرہ زرد ہو گیا اور آپ فرمانے لگے تم پہ ابھی کون سی آزمائشیں آئی ہیں؟ تم نے کون سی آزمائشیں ابھی اٹھائی ہیں؟ تم سے پہلے لوگوں کو اس طرح سے ایمان لانے کی وجہ سے زد و کوب کیا گیا کہ ایک لوہے کی کنگھی ہوتی تھی اور اس کی کنگھی کو ان کے جسموں کے اوپر پھیرا جاتا تھا، ان کی ہڈیوں سے ان کے گوشت کو الگ کر دیا جاتا تھا۔ اتنی آزمائشیں تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، لیکن اللہ کی ناشکری بھی نہیں کی اور ایمان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ لوگوں نے یہ کیا کہ ان کو زندہ ان کے جسموں کو دو حصوں کے اندر جو ہے نا کاٹ کے رکھ دیا، آرے رکھتے تھے اور آرے کے ساتھ جسموں کو چیر کے رکھ دیا۔ تو اتنی بڑی بڑی ان نے آزمائشیں سہی، اور اس کے باوجود نہ اللہ کی ناشکری ہے، نہ اس کی ناقدری ہے، بلکہ صبر اور شکر اور ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا تھا۔ اور جب یہ چیزیں آئیں تو پھر عملی مثالیں بھی ملیں کہ مشرکین مکہ نے یہی کچھ کیا، لیکن مسلمانوں نے صبر کا ایسا مظاہرہ کیا ہے جو رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ جناب بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیں، اسی طرح جناب صہیب رضی اللہ عنہ ان کی زندگی کو دیکھ لیں، بہت سارے اصحاب رسول ہیں مکے کے اندر، آل یاسر کو دیکھ لیں، کتنا ظلم و زیادتی ان کے ساتھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، اور وہ اسلام کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، طائف کی زندگی ہے، شیب ابی طالب میں 3 سال کا محاصرہ ہے کہ جہاں کھانے پینے کی چیزیں تک نہیں جانے دیتے اور پتوں کو کھا کے گزارا کیا، زندگی بچائی ہے۔ یہاں تک آزمائشیں برداشت کی دین کے لیے کہ جنت کے حصول کے لیے یہ چیزیں ان راستوں سے گزریں۔ اور آج ہم بھی جنت چاہتے ہیں، آج ہم بھی اسی نبی کے فالور ہیں، اسی نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے مسئلے اور چھوٹی سی رسوم و رواج اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک غیر شرعی چیز ہے جس سے شریعت نے روکا ہوا ہے، کبھی اولاد کے ہاتھوں کبھی رشتہ داروں کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہم وہ نہیں کر سکتے۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ 5 نمازیں ہیں، اس کو پڑھنے میں کون سی گولی چلائی جاتی ہے، اس کو پڑھنے پہ کون سا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب یہ چیز اور یہاں تک یہ معاملہ پہنچ جائے گا نا تو پھر ایسا ہوگا کہ آزمائشیں کڑی ہو جائیں گی اور اللہ کی ناراضگی اور خفگی یہ ظاہر ہو جائے گی اور واضح ہوگی۔ پھر اس کا جو سامنا ہے یہ کمزور ایمان کی صورت میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جہاد کرنا، جہاد کیا ہے؟ کوشش اور محنت کی وہ آخری سٹیج ہے جس میں بندہ اپنی جان تک کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے کہ دین کے لیے جان ہے تو وہ بھی حاضر ہے۔ مال اور باقی چیزیں، یہ رسوم و رواج اور زندگی کے معاملات اور شرعی احکامات کی پابندی، یہ ایک چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم اس حد تک اس دین کو مانیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل میرے دوست نے مجھے یہ نصیحت کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ اگر آپ کو کاٹ دیا جائے، آپ کے ٹکڑے کر دیے جائیں، قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اور آپ کو آگ کے اندر ڈال کے جلا بھی دیا جائے نا، تو 2 کام کبھی نہیں کرنے۔ ایک کیا ہے کہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کٹنا، وہ کاٹ ڈالیں آپ کو کہ شرک کرو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اور اگر شرک نہیں کرو گے تو ہم آپ کو کاٹ ڈالیں گے، کٹنا گوارا کر لینا لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اسی طرح جلنا گوارا کر لینا لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ایک تھے 2 سال اولاد نہ ہو ہے نا تو تعویذ باندھنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز منتیں باندھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تھوڑا سا کاروبار اونچ نیچ اتار چڑھاؤ بندش ہو گئی ہے حضرت، کوئی نہ کوئی ٹونا مجھے کر دو۔ آج لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے،
کالی بلی سے ڈر جاتے ہیں جو ان کے راستے میں آتی ہے نا. ان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن ان کو یہ خوف ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی آنے والا ہمارے گھر کو نظر بد لگا سکتا، اتنے ہانڈی رکھ دیتے ہیں کالی، ہے نا، جوتی لٹکا دیتے ہیں گاڑی کے ساتھ. اللہ کا خوف نہیں ہے اس میں میوزک چلاتے ہوئے، یہ خوف ہے کسی کی نظر بد لگ سکتی ہے اور ہمارا ایکسیڈنٹ یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو کالی جوتی ہمیں بچائے گی. پھر جو اللہ کے در سے ہٹتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ رسوا ایسے کرتا ہے کہ رسوائی بھی ہوتی ہے کہ جوتے کی پوجا کر رہا ہوتا ہے اور کالی ہنڈیا کو مشکل کشا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن محسوس تک نہیں وہ کرتا. تو اس حد تک یہ کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ کٹ جانا، جل جانا، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری چیز ولا تترک صلاۃ متعمدہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کٹنا پڑے کٹ جانا، جلنا پڑے جل جانا، لیکن فرضی نماز نہیں چھوڑنی. فرضی نماز اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. اور دوسری طرف آج حالت کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ دنیاوی معاملات کے لیے ہم مارے پھر رہے ہیں. گھنٹوں ویٹ کرنا پڑے ہم کر سکتے ہیں، گھنٹوں مشکل اٹھانی پڑے ہم اٹھا سکتے ہیں، سارا دن پسینے میں شرابور ہو کے کمانا پڑے ہم کما سکتے ہیں، تپتی دھوپ کے اندر اگر ہمیں محنت مزدوری کرنی پڑے تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن ایک پنکھے کے نیچے، ایک اے سی کے نیچے 5 وقت کی نماز پڑھنا وہ مشکل ہوئی پڑی ہے نا. ہم سارا کچھ کرنے کے لیے اپنے مال و معاملات پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، بس اوقات غیر شرعی کاموں کے اوپر لاکھوں صرف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں اگر 2.5% زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو وہ ہم سے نہیں رکھی جاتی. دنیاوی چیزوں کے لیے ہم سفر حضر یہ ساری مشکلات برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو کہ آپ کو سال میں 1 ماہ کے روزے رکھنے ہیں تو وہ برداشت، یا وہ ہم سے ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، رکھے نہیں جاتے. بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ پیاس ہم سے برداشت نہیں ہوتی. جب اس طرح کی یہ چیزیں آئیں گی تو جنت ایڈی سوکھی بھی تو نہیں نا لب جانی نا. تو فرمایا تم جنت چاہتے ہو لیکن ابھی تک یہ نہیں ہوا. جوہد ہم تم سے دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے لیے تمہارے دل میں فکر اور طمع کتنی ہے، اور اس کے لیے جو آنے والی آزمائشیں اس میں صبر کتنا کرتے ہو. تو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ تم یہ تمنا کیا کرتے، یعنی جب واعظ و نصیحت ہوتی، قرآن پاک کی آیتیں آتی ہیں اور اس طرح احادیث ذکر کی جاتی ہیں کہ ایک شخص ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو بخش دیتے ہیں، جنت میں اس کے لیے یہ پروٹوکول ہے. اس وقت تم خواہش کرتے ہو کہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب ہو، اور جب اس کا سامنا کرنا پڑے تو پھر کیا ہو، پھر بندہ کہے کہ جی جس طرح اہل نفاق کرتے تھے کہ ہم ایسے نہیں جا سکتے، ہم کمزور ہیں، ہمارا یہ معاملہ، یعنی عذر بہانے تراشتے ہوئے وہ میدان قتال سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے. فرمایا کہ تم نے موت کو جب سامنے دیکھا، یعنی جہاں حالات تھوڑے مشکل تھے، دشمن مضبوط نظر آ رہا تھا، تو اس وقت کیا ہے کہ اس وقت تزلزل کا شکار ہونا یا اس وقت بزدلی دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر مشکل حالات کی وجہ سے اگر وہ پیٹھ پھیر کے دوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے. کبیرہ گناہ کیا میدان جنگ سے بھاگنا، ٹھیک ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ جس کو پتہ ہے کہ میرا لشکر جو ہے وہ شکست کھا گیا ہے، محبوب ترین بندہ اللہ تعالیٰ کو وہ ہے کہ وہ اس کے باوجود اپنے سینے کو تانتے ہوئے سامنے پیش کرتا ہے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے وہ کود جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ لڑ جاتا ہے اور پھر اس کی جان چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس سے خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو یہ وہ میرا بندہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں کہ اس بندے نے میری اطاعت کے لیے، میری فرما برداری کے لیے، میرے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ اور قربانی پیش کر دی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات اور یہ جو چیزیں جو شرعی احکامات کی، یہ تو بہت ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ دین پلیٹ میں رکھ کے جس طرح گلدستہ پیش کیا جاتا ہے نا، اس طرح ہمارے سامنے آ گیا. وہ لوگ جن نے قربانیاں دے کے یہ چیزیں سیکھی تھی نا، اپنی جان کی، اپنے مالوں کی، اپنی جناب علاقے کی، اپنے گھر بار کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے کاروبار، ان سارے معاملات کی قربانیاں دے کے
کے جنہوں نے دین سیکھا نا، ان سے پوچھئے کہ دین کی اہمیت کیا ہے، دین کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ہم پیدا ہوئے تو کانوں میں اذان ہو گئی، ٹھیک ہے، بڑے ہوئے تو ہے نا کلمہ سکھا دیا گیا۔ وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں جو انبیاء کرام نے اور انبیاء کے جو اصحاب تھے انہوں نے برداشت کی ہیں، ہم تک تو وہ مثالیں تک پہنچی ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو، ہم یہ چھوٹے موٹے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی انعام و اکرام ہے کہ ان احکام شرعی پر عمل کر کے جنت مل رہی ہے۔ تو یہ بہت آسان سودا ہے، یہ بہت آسان سا راستہ ہے جو جنت کے حصول کے لیے ہے۔ اصحاب رسول نے اور انبیاء کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اس قدر قیمتی چیز اور اس قدر قیمتی سودا ہے کہ اس کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے نا تو وہ بھی آسان اور بڑا جو ہے نا ایسے سمجھ لیں کہ ایک قیمتی سرمایہ کو حاصل کرنے کے لیے بڑی تھوڑی سی جمع پونجی ہے جو تم خرچ کر کے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو اس لیے جذبہ پیدا کیجیے اپنے اندر اچھائی، اور پھر اچھائی میں آنے والی تھوڑی بہت ہی کو مشکلات ہے نا تو اس کو خوشی کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ اپنے سامنے رکھیں کہ یہ جو نیکی کر رہے ہیں اور اس نیکی میں اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑنا ہے، کچھ جہد ہم سے ہو رہی ہے، تو اس کے عوض جتنا یہ بڑھتا جائے گا اللہ اس کا اتنا زیادہ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ چیز ہوگی تو عملی شوق ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا، اور پھر اتار چڑھاؤ جو زندگی کی ہے اس پہ صبر کرنا، یہ انسان کو نکھارنا اور پھر جنت کی طرف اس کا راستہ آسان کرنے کے لیے یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، کمزور ایمان والے ہم لوگ ہیں، اور ہمیں دین پر استقامت بھی نصیب فرمائے، اور اگر کوئی ایسا مرحلہ ہو تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اچھے لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔